بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 17 رمضان المبارک بروز جمعہ، اس مناسبت سے جو موضوع منتخب کیا گیا، فضائے بدر کیسے پیدا ہو۔ ناظرین و سامعین، جیسے ہی رمضان المبارک کی 17 تاریخ آتی ہے تو ہر ایک کی زبان پر ہم سنتے ہیں یہ اشعار کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ یہ ہر ایک کی زبان پر ہوتے ہیں اور عام ہوتے ہیں یہ اشعار، لیکن کبھی ہم نے اس طرف غور کرنے کی کوشش کی کہ یہ فضائے بدر ہے کیا چیز کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی مدد اترتی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول ہوا، تو یہ کیا فضا تھی، یہ کس طرح کا واقعہ تھا۔ جب ہم سیرت کی کتابوں میں اس کا تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں، وہ آپ نے پڑھا ہوگا سیرت کی کتابوں میں، اس کی طرف میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن وہ کون سی چیزیں تھیں جس کی بنا پر یہ فضائے بدر اور جو بدر کا معرکہ تھا، حق اور باطل کے درمیان جو کشمکش تھی اور جسے یوم الفرقان سے تعبیر کیا قرآن مجید نے، اس میں ایسی کیا ان صحابہ میں اور جو اس جنگ میں شریک تھے ان میں وہ کون سی خصوصیات اور امتیازات تھے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد اور نصرت کی۔ قرآن مجید پر جب ہم غور کرتے ہیں، قرآن مجید ہم کھولتے ہیں تو سورہ انفال جو ہے وہ خصوصاً بدر کے موقع اور بدر کی مناسبت سے نازل ہوئی۔ اسی سورہ انفال میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہے کہ وہ کون سی خصائص تھی ان صحابہ میں، ان جانثاروں میں، جس کی بنا پر وہ اللہ کی مدد کے امیدوار ہوئے اور فرشتے ان کی مدد کو اترے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ جس زوال اور پستی میں مبتلا ہے اس سے وہ نکلے اور اللہ کی مدد حاصل ہو۔ ہم پکارتے ہیں متی نصر اللہ، کہاں ہے اللہ کی مدد، لیکن کبھی ہم نے اس طرف غور کیا کہ اللہ کی مدد کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس پر ہم غور کریں تو قرآن مجید ہی ہمیں بتاتا ہے۔ سورہ انفال جب ہم کھولتے ہیں، آیت نمبر 45، 46 اور 47 میں اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی اور نصرت کن لوگوں کو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئتا، جب بھی تمہارا مقابلہ کسی گروہ سے ہو، فاثبتوا، پس تم ثابت قدم رہنا، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثیر کرنا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، شاید کہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت میں دو چیزیں بیان کی گئی۔ ابتدا میں سب سے اہم دو چیزیں ہیں اللہ کی مدد کے لیے۔ نمبر 1 فرمایا گیا فاثبتوا، ثابت قدمی۔ اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو ثابت قلبی بھی اور ثابت قدمی بھی، یعنی انسان کا دل جب اس میں صبر و ثبات ہوگا تبھی انسان کے قدم بھی جم سکتے ہیں۔ جب انسان کا دل مضبوط ہوگا، اس میں جذبات اور اس میں اللہ کی اطاعت اور حکم کو ماننے کا جذبہ سرشار ہوگا تو تبھی اس کے قدم بھی ثابت قدم ہوں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے انسان کے اندر ثابت قدمی ہونی چاہیے، جس کی بنا پر اللہ کی مدد اسے حاصل ہوتی ہے۔ تو اس میں ثابت قلبی بھی، یعنی انسان کا دل بھی مضبوط ہونا چاہیے، انسان کا دل بھی اس میں بھی ثبات ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے ثابت قدمی ہونی چاہیے، اس کے قدم لڑکھڑانے نہیں چاہیے ایسے موقعوں پر۔ اور دوسری چیز جو بیان کی گئی وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، یعنی اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اس بنا پر تمہیں اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ آپ قرآن مجید میں جہاں پر بھی دیکھیں گے کثیرہ، جہاں بھی اللہ کا ذکر آیا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کے ذکر کو
صرف اللہ کے ذکر کے ساتھ کہا گیا کہ کثرت سے کرو. باقی کوئی عبادت چاہے نماز روزہ اس کے لیے کثرت کا استعمال نہیں کیا گیا, لیکن ذکر اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار کہا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے کیا معنی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے دو صورتیں ہیں. ایک تو زبانی ذکر کرنا ہے, اپنی زبان سے اپنی دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے, لیکن صرف اتنا ہی ذکر اللہ نہیں. ذکر اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے حدود کے اندر رہتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے اور اس کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے تمام امور کو انجام دینا, یہ بھی ذکر اللہ ہے. اور سب سے دو اہم چیزیں جو بیان کی گئی, ایک تو صبر و ثبات یعنی ثابت قدمی, اور دوسری چیز ذکر اللہ کی کثرت. اور اس کے ساتھ کہا گیا کہ شاید کہ تم فلاح پا جاؤ, شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور اس کے بعد تیسری چیز بیان کی گئی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. تیسری چیز جو مشروط کی گئی, سب سے اہم چیز, کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. کس طرح کی اطاعت؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب جنگ بدر میں صحابہ جنگ بدر کے لیے نہیں نکلے تھے, بلکہ یہ ایک قافلے کی تلاش میں نکلے تھے جو ابو سفیان کا قافلہ تھا, لیکن راستے میں انہیں حکم دیا گیا کہ آپ بدر کی طرف چلیے, کفار کے ساتھ جنگ کرنی ہے. تو اس وقت ان کے قدم نہیں لڑکھڑائے, انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سر خم تسلیم کی. اور جس طرح سے انہیں حکم ہوا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, ان نے یہ نہیں کہا کہ آپ جائیے اور آپ کا اللہ جائیے آپ لڑیے, بلکہ ان نے کہا کہ اب اگر آپ ہمیں حکم کریں کہ ہم سمندر میں چلے جائے تو ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے. تو اس طرح سے اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان میں موجود تھی. تو انہوں نے یہ چیز مد نظر نہیں رکھی کہ ہمارے پاس کوئی سر و سامان نہیں, ہمارے پاس کوئی لاؤ لشکر نہیں, ہمارے پاس اتنی تعداد نہیں, بلکہ انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. تو تیسری چیز سب سے اہم جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اور اس کے بعد چوتھی چیز فرمائی گئی وَلَا تَنَازَعُوا, اور آپس میں اختلاف نہ کرنا, آپس میں نزاع نہ پیدا کرنا, آپس میں انتشار کا شکار نہ ہونا. یعنی انتشار جو ہے یہ کسی بھی قوم کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے. جب بھی کسی قوم میں پھوٹ پڑ جائے, انتشار آ جائے, تو وہ قوم ناکام ہو جاتی ہے. تو اسی لیے کہا گیا وَلَا تَنَازَعُوا, تم آپس میں نزاع نہ پیدا کرنا, اختلاف نہ کرنا, بلکہ اس سے کیا ہوگا فَتَفْشَلُوا, تم بزدل بن جاؤ گے, تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی اور کمزور پڑ جاؤ گے تم لوگ. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, یعنی دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا. تو یہ چیز دو نقصانات جو ہے انتشار کے, ایک تو اپنے اندر بزدلی اور کمزوری آ جاتی ہے, اور دوسری چیز باطل کے سامنے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا. وَاصْبِرُوا, اور پانچویں چیز فرمائی گئی کہ صبر کرنا. صبر اس کے دو معنی ہیں یہاں پہ. ایک تو مناسبت, اگر ہم پیچھے سے دیکھیں کہ اختلاف کے وقت صبر کرنا, یعنی جب بھی چاہے کوئی گروہ ہو, کوئی جماعت ہو, اس میں اختلاف کی گنجائش ہے, اختلاف رائے ہو سکتا ہے, لیکن اختلاف رائے کو پھر اس حد تک لے جانا کہ میری ہی بات مانی جانی چاہیے, میرا ہی مشورہ مانا جانا چاہیے, تو یہ جو ہے یہ اس پھوٹ کی بنیاد ہوتی ہے. لیکن جو اسلام کے دعوے دار ہوتے ہیں, جو اسلام کے سپاہی ہوتے ہیں, ان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر میری رائے چاہے میرے خلاف ہی فیصلہ ہو, مجھے سرخم تسلیم کرنا ہے, میں رائے پیش کروں گا, لیکن ضروری نہیں کہ وہی رائے کیا ہو وہی رائے مانی جائے. تو اس پر صبر کرنا, دوسرے کی چاہے اگر میری رائے مانی گئی یا ٹھکرائی گئی, اس پر بھی صبر کرنا. اور دوسرا معنی یہاں پہ یہ ہے کہ وَاصْبِرُوا, جو بھی تکالیف اور مشکلات اس جنگ میں اور اس راستے میں تمہیں پیش آئے, اس پہ صبر کرنا. تو پانچویں چیز کہا گیا کہ صبر. اور
اتنا اس کا اجر کتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد آخری چیز فرمائی گئی، چھٹی چیز، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلے بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، اتراتے ہوئے تکبر کی حالت میں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے رکانے کے لیے، یعنی تمہارے اندر یہ کبر اور یہ غرور اور تفاخر نہیں ہونا چاہیے، اور اترانے نہیں چاہیے تم لوگ، بلکہ عاجزی ہونی چاہیے تمہارے اندر۔ اور یہ چھٹی چیز جو ہے سب سے اہم بتائی گئی کہ تمہارے اندر وہ جاہلی حمیت نہیں ہونی چاہیے جس میں تکبر اور غرور کی کیفیت ہو۔ اور فرمایا گیا واللہ بما یعملون محیط، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو یہ 6 چیزیں جو بیان کی گئی، پھر سے میں گناؤں گا۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز ثابت قدمی اور ثابت قلبی، یہ دونوں چیزیں، یعنی دل کا مضبوط ہونا اور قدموں کا مضبوط ہونا۔ نمبر 2، اللہ کی ذکر کی کثرت۔ نمبر 3، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ نمبر 4، نزاع سے بچنا، انتشار سے بچنا۔ نمبر 5، صبر کا دامن تھامنا۔ اور نمبر 6، تکبر اور اترانے سے بچنا۔ تو یہ 6 چیزیں بیان کی گئی۔ ان 6 چیزوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کامیابی اور نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کے اندر یہ چیزیں آ گئی، یہ 6 چیزیں، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے نصرت اور مدد شامل حال فرمائی بدر کے موقع پر۔ اور یہی بدر وہ موقع تھا کہ اسلام کے عروج کا نقطۂ آغاز، یعنی اسلام ان صحابہ کرام کے اندر جو یہ خصوصیات تھی، انہوں نے پھر آگے جا کے رومن امپائر، اس وقت کی سب سے سپر پاور جو 2 طاقتیں تھی، رومن امپائر اور پرشین امپائر، انہیں زیر کیا۔ وہ سرنگو ہو گئے ان صحابہ کے سامنے جن کے پاس نہ سر و سامان تھا، نہ کوئی اتنا بڑا لشکر تھا، بلکہ ان کے اندر یہ خصوصیات تھی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ تو ان خصوصیات کی بنیاد پر وہ دنیا میں عروج پہ پہنچ گئے، اور انہی خصوصیات کی بنیاد پر انسانیت اور اسلام نے وہ عروج پایا، اور اسلامی حکومت اور اسلامی خلافت جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں پھیلی۔ اور اسی بدر کا موقع تھا، یہی اس کا نقطۂ آغاز تھا، یہی حق اور باطل کے درمیان فرق تھا، اور پہلا معرکہ جو تھا جہاں سے مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ اور یہ جانثاری پیدا ہوئی، اور اس کے آگے پھر اسلام نے وہ جو منزلیں طے کی اور اسلامی خلافت جو پوری دنیا میں پھیلی۔ اور آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر، لیکن فضائے بدر کس طرح سے پیدا ہو جب تک ہمارے اندر یہ 6 چیزیں نہ آئے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر بھی فرشتوں کا نزول ہو، اللہ کی مدد شامل حال ہو، تو یہ 6 چیزیں لازماً ہمیں اپنے اندر لانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر یہ صفات پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کو اس جو ذلت اور پستی اس وقت اس کے مقدر میں ہے، اس سے نکالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ